بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج ہم نواقض وضو میں سے نیند کے بارے میں پڑھیں گے۔ چوتھا ناقض یہ نیند ہے، لہذا اگر کوئی پہلو کے بل لیٹ کر سو جائے تو چاہے یہ پہلو کے بل لیٹنا نماز میں ہو یا نماز کے علاوہ ہو، فقہا کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سونا تورک کی حالت میں، تورک اس کو کہتے ہیں کہ سرین پر سہارا لگا کر سو جائے، اور اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے آدمی اتحیات میں یعنی نماز میں قاعدہ کے لیے بیٹھتا ہے تو طریقہ تو بیٹھنے کا وہی ہے، لیکن سرینوں کو پاؤں کے ٹانگوں کی بجائے زمین پر رکھا جاتا ہے۔ اس حالت میں اگر کوئی سو جائے تو اس کا وضو جاتا رہے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح مستلقین یعنی چت لیٹ کر سو جانا، یہ بھی وضو کے لیے ناقض ہے۔ گدی کے بل لیٹنا، چت لیٹنا کوئی کہتا ہے اس کو، یعنی سیدھا لیٹنا اور اس طور پر کہ سو جائے، یعنی چت لیٹ کر سو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بیٹھ کر سو جائے، اس طور پر بیٹھنا کہ الیتین یعنی سرین کو ایڑیوں پر رکھا ہوا ہو، جیسے اتحیات میں آدمی قاعدہ میں بیٹھتا ہے، اس حالت میں سو جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی رکوع یا قیام کی حالت میں سو جائے تو چاہے نماز کے اندر ہے چاہے نماز سے باہر ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور سجدہ میں یہ تفصیل ہے کہ اگر سجدہ بحالت مسنونہ ہو، یعنی سجدے کی حالت میں پیٹ جو ہے وہ رانوں سے دور ہو اور اسی طرح بازو وہ پہلو سے دور ہو، اس حالت میں یعنی مسنون طریقے کے مطابق سجدہ کیا اور اسی سجدہ کے درمیان میں سو گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر مسنون حالت کے علاوہ سجدہ کی حالت ہے، سجدہ کی حالت میں ہے لیکن مسنون طریقے پر سجدہ کی حالت میں نہیں ہے، یعنی پیڑ جو ہے وہ رانوں سے ملا ہوا ہے اور اسی طرح بازو پہلو سے ملے ہوئے ہیں، اس حالت میں سو گیا سجدہ میں تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی بیٹھ کر سو گیا، بیٹھنے کی حالت میں سو گیا اور نیند کی وجہ سے منہ کے بل یا پہلو کے بل گر گیا تو اگر گرنے سے پہلے بیدار ہو گیا یا گرنے کی حالت میں گرنے کے دوران بیدار ہو گیا یا سو کر گر گیا لیکن گرنے کے بعد فوراً بیدار ہو گیا تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ اور اگر گرنے کے بعد یعنی بیٹھ کر سونے کی حالت میں گر گیا اور سویا ہی رہا پھر بیدار ہو گیا تو اس حالت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگلا مسئلہ، اگر کسی چیز کو ٹیک لگا کر سو گیا کہ اگر یہ جس چیز کو ٹیک لگایا ہے اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو یہ گر جائے گا،
لہذا اس طور پر ٹیک لگا کر سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جہاں تک نعاس یعنی اونگ کا تعلق ہے تو لہذا اگر کوئی پہلو کے بل لیٹ کر اونگنے لگا، یعنی ابھی نیند نہیں آئی پوری لیکن اونگ آئی، تو اگر یہ اونگ ثقیل یعنی باری ہے یا خفیف ہے، دو حالتوں سے بات خالی نہیں ہوگی، یا تو اونگ ثقیل یعنی باری ہو گئی یا خفیف۔ اگر ثقیل ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر اونگ خفیف ہے، ہلکی سی اونگ آئی ہے، تو یہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب یہ اندازہ کیسے لگائیں گے کہ یہ اونگ گہرا یعنی باری ہے، ثقیل ہے، اور یہ ہلکی اونگ ہے؟ تو اس کو معلوم کرنے کے لیے یہ طریقہ ہے کہ اگر جو کچھ اس کے پاس کہا جا رہا ہے یہ اس کو سنتا ہے تو یہ اونگ خفیف ہے، اور اگر اس کے پاس جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے، باتیں ہو رہی ہے، مختلف آواز ہے، لیکن یہ نہیں سن رہا، تو یہ اونگ ثقیل ہے۔